العظیم دوشی پڑھ لیں سارے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب جمع ہیں الحمدللہ اپنے احباب کے خاندان کے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ حاجی رشید صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر رفقا انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے اس اہتمام کو قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ پڑھا، قرآن پاک پڑھے گئے، یاسین شریف پڑھی گئی، درود شریف پڑھا گیا، سب کا ثواب ان کے جانے والی ارواح کو پہنچائے۔ اللہ ہمارے جانے کے بعد بھی ایسے افراد پیدا فرمائے جو ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ میرے عزیزوں، جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں اتنا فتنے کا دور ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کندھا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ انشاءاللہ مرکزی بیان تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ میں نے صرف چند منٹوں میں اپنی ایک بات عرض کرنی ہے۔ ابھی یہاں حاضری ہو رہی تھی، آ رہا تھا، راستے میں ایک حدیث اللہ نے ذہن میں ڈالی، صرف وہ حدیث سنانی ہے، اور وہ حدیث ہم سب میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا طلبگار ہے، خواہش مند ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ثلاث من کن فیہ یسر اللہ بہ حتفہ وادخلہ جنتہ۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، جس بندے میں یہ تین کوالٹیاں ہوں گی، اللہ اس پر کیا انعام فرمائیں گے؟ نقد انعام یہ ہوگا، اللہ اس کی موت کو آسان کر دیں گے۔ کون چاہتا ہے میری موت آسان ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں جی۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری موت کو آسان کر دیں گے۔ ہم اپنے بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، ان کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم اپنی عبرت کے لیے بھی کوئی سامان لے کر جائیں۔ فرمایا کہ موت آسان ہو جائے گی، نمبر 2 مرتے ساتھ ہی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تین کام کرنے پر ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، ہر بندہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ مرنا ہے۔ جی ہاں، ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم ابھی دنیا میں نہیں آتے، ہماری موت کا وقت پہلے مقرر ہو چکا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، اسی وقت فرشتہ آ کے روح بھی پھونکتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، فرشتہ پہلے اعلان کر دیتا ہے اس نے اتنے عرصے بعد مر جانا ہے۔ جیسے ہم مرتے مرتے بچ جاتے ہیں، کسی دن بچتے بچتے مر جائیں گے، لہذا ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے میری موت آسان ہو جائے۔ ہر بندے پر یہ وقت آنا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ فرمایا آسان کس پر ہوگی؟ جس کے اندر 3 کام ہوں گے۔ 3 کام کون کون سے؟ صرف اس کو یاد کر کے جانا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وہ دہرانے بھی ہیں تینوں کام۔ پہلی بات ارشاد فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت آسان ہوگی، مرتے ساتھ ہی سیدھا جنت میں۔ کیسے؟ پہلی بات فرمائی رفق بالضعیف، رفق بالضعیف، کمزوروں پر نرمی کرنا، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ گھر میں کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیچارہ لاچار ہے، کمزور ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ نرمی کرنے والے پر اللہ نرمی فرمائیں گے، موت آسان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑی کمائی کرتا ہوں، محنت سے فیکٹری چلا رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، بڑی محنت سے پیسے کما رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ کون سا تھا؟ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ ایسی حالت تھی اس کے طلباء کی، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تن بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو سیو کرتے تھے کہ ہماری نظر یا کسی کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ اتنی قسمہ پرسی میں، اتنے ذوف میں انہوں نے وقت گزارا، دین ہم تک پہنچایا۔ چنانچہ ایک بھائی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑی محنت سے کماتا ہوں، یہ بھائی آپ کی خدمت میں رہتا ہے، بس پڑھتا پڑھاتا ہے، حدیث سنتا ہے، دین سیکھتا ہے، بس دین کا اتنا بیچارہ یہاں رہتا ہے، آپ اس کو حکم دیں میرے ساتھ یہ بھی جا کے کمایا کرے، میں اس کا بھی خرچہ اٹھاتا ہوں، اپنا بھی اٹھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا،
فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہارے انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ کمزور پر نرمی کرنے سے آخرت میں تو فائدہ ہوگا، دنیا میں نقد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کسی کمزور، بیمار، لاچار، بوڑھے، ضعیف کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ لہذا آئندہ ہم نے زندگی میں طے کر لینا ہے کسی کمزور کے ساتھ سختی نہیں۔ ذرا فرمائیے سب اپنی زبان سے، کسی کمزور کے ساتھ سختی نہیں کریں۔ وہ گھر میں کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، بزرگ ہو، لاچار ہو، معذور ہو، بڑا غصہ آتا ہے ہمیں کسی بوڑھے کے کھانسنے پر، بڑا غصہ آتا ہے کسی بوڑھے کے سختی کرنے پر۔ آئندہ ہم نے نرمی کرنی ہر ایک کے ساتھ تاکہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی شفقۃ علی الوالدین، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حاجی رشید صاحب ان کے احباب نے آپ کو جمع کیا، ان کے والدین نے ان کے ساتھ اچھی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کا ہمیں سنایا، اس قرآن میں والدین، زندہ والدین کے 5 حقوق بیان فرمائے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، میں موٹے موٹے حقوق گنوا دیتا ہوں بس، ورنہ ایک ایک حقوق پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، وہیں ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مثلا کیا سلوک کرنا ہے؟ 5 حق اللہ نے ہمیں بتائے والدین کے ساتھ کرنے کے لیے۔ کون کون سے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، بات کرنے میں ان کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف۔ نمبر 2 ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تیسرا حق یہ ہے جب بھی بات کرو بڑی نرمی سے، بڑی آسانی والی، نرمی والی، سختی والی بات والدین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ سے یوں دعا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر بھی رحمت نازل فرما، مہربانی شفقت فرما